چلو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ بسلسلہ 11ویں شریف آپ کے سال ثواب کے لیے آج 11 ذی القعدہ شریف کی تاریخ ہے، اور ہم نے مرکزی جامع مسجد شہبازیہ اختشامیہ انوار القرآن میں آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے آپ کے اصال ثواب سے مختص کر کے حضور فنافی القرآن حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری محمد اسلم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما بانی ادارہ حاضہ جناب حاجی محمد بوٹے خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جملہ جو حضرات وہاں پر تشریف فرما ہیں ان کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اصال ثواب کے لیے ہم نے محفل کا اہتمام کیا۔ حضرات گرامی، حضور پیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ کی جس وقت ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی زندگی مبارکہ میں ولادت کے بعد جو پہلا رمضان المبارک آیا، آپ کی والدہ ماجدہ آپ نے دیکھا کہ آپ دن کے وقت دودھ مبارک نوش نہیں فرماتے۔ آپ بڑی حیران ہوئی، آپ کے والد گرامی جناب ابو صالح سے آپ نے بات کی کہ بچہ دودھ نہیں پیتا تو آپ کسی حکیم کو بلا کر لائیں۔ آپ نے اس وقت حکیموں میں سے جو حکیم مکھن کی مانند تھا، سینئر ترین جو مکھن کی مانند حکیم تھا، اس کو بلایا، اور وہ حکیم سینئر ترین تھا۔ یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ مکھن کی مانند، یعنی کہ اس وقت کا اسپیشلسٹ حکیم کو بلایا۔ اس نے جناب حضرت ابو صالح کو، جناب غوث الاعظم کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا بچہ بیمار نہیں، تو آپ کے والد گرامی نے کہا یہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اس نے کہا یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بچہ بیمار نہیں۔ اسی طرح بارہا اس چیز کا جب بارہا مشاہدہ کیا گیا تو آپ کی جسم مبارک کے لحاظ سے طبیعت بالکل بہتر نظر آ رہی تھی، لیکن پھر آپ کی کرامت ایسے ظاہر ہوئی کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ بچہ رات کے وقت دودھ پیتا ہے، دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ تو آپ نے حضرت ابو صالح سے کہا کہ اب کسی حکیم کو بلانے کی ضرورت نہیں، راز نمایاں ہو گیا ہے، سامنے آ گیا ہے کہ اگر بچہ بیمار ہو تو پھر رات کو دودھ نہ پیے۔ یہ رات کو دودھ پیتا ہے، دن کو نہیں پیتا، یہ افطاری کے بعد دودھ پیتا ہے، نماز تراویح کے بعد دودھ پیتا ہے، تہجد سے پہلے اور سحری سے پہلے دودھ پیتا ہے، لہذا یہ بچہ بیمار نہیں بلکہ روزے دار ہے۔ یہ شان ہے حضور میرے غوث الاعظم کی، جن کی 11ویں شریف کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اور میں 11ویں شریف پر ایک میسج دینا چاہتا ہوں امام مالک کے حوالے سے۔ حضرت امام مالک کا بڑا مقام ہے فقہ کے 4 اماموں میں۔ فقہ کے 4 امام ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم کے بعد جس امام کو سب سے زیادہ درجہ دیا جاتا ہے وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کوئی شخص اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ کی عظمت کے حوالے سے جناب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ درجہ دے تو امام مالک فرماتے ہیں ایسے شخص کے پاس بیٹھنا بھی نہیں۔ یہ پیغام میں برائے اصلاح دے رہا ہوں کہ ہمیں اکابرین نے پیغام کیا دیا ہے، ہمیں سبق کیا ملا ہے۔ اب جو شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ کا مقام جناب عمر بن عبدالعزیز سے کم کرنے کی کوشش کرے، امام مالک فرماتے ہیں ایسے شخص کے پاس بیٹھنا نہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے پاس بیٹھنا نہیں۔ تو جو امام الانبیاء
سید المرسلین، خاتم النبیین، امام المعصومین، ساری کائنات کے جو مالک و مختار ہیں، ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی اس طرح کرے کہ قرآن کریم کی ایک آیت اس کا ترجمہ پیش کرتے ہوئے اس کا نام اشرف علی تھانوی ہو اور وہ مکتبہ فکر دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہو، اور وہ قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھے کہ اے نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم نے تمہارے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو دوستو فیصلہ آپ کر لیجئے۔ امام مالک کے نزدیک جو حضرت امیر معاویہ کی شان کو عمر بن عبدالعزیز کے مقابلے میں کم کرے، ایسے شخص کے پاس بیٹھنا نہیں جو صریحاً مطلقاً امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ نبی گناہ گار ہے، نبی اللہ نے تمہارے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آؤ بریلی کے تاجدار، میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت، دنیا اسلام کے عظیم سکالر مولانا شاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ، جن کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، دنیا دیوبندیت و وہابیت و قادنیت عیسائیت رافضیت اور کفر کے بڑے بڑے ایوانوں کے اندر زلزلے طاری ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ترجمہ کیا، آپ نے فرمایا، ترجمہ یہ ہے اے نبی ہم نے تمہاری وجہ سے تمہارے اگلے اور پچھلوں کے سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ بریلی کے تاجدار کا ترجمہ ہے، اور آپ ایسے شخص کے لیے نرمی رکھتے ہیں اور اس کے کفر ہونے میں شک کر رہے ہیں۔ ارے جو توہین رسالت کے لیے ابھی نیت کر لے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اشرف علی تھانوی نے تو متعدد بار میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، بار بار حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حسام الحرمین میں بریلی کے تاجدار نے براہ راست کفر کا فتویٰ جو لگایا ہے وہ اشرف علی تھانوی پر لگایا ہے۔ ہمیں حضور کی محبت سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ اپنے الفاظ پر نظر ثانی کیجئے۔ اب جو فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان کو کم کرے عمر بن عبدالعزیز کے مقابلے میں ایسے شخص کے پاس بیٹھنا نہیں، تو جو شخص حضور کی شان میں گستاخی کرے، بار بار میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے، ایسے شخص کے متعلق کیا خیال ہے، اور خود کہ ایسے شخص کے پاس بیٹھنا چاہیے اور جو اس کی حمایت کرے اس کے لیے کیا حکم ہے، آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ اب جو حضرات اس چیز کے سرزد ہوئے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے انہیں ہدایت دے، وہ حضور کے گستاخوں کے لیے بالکل نرمی نہ رکھیں، نبی کے گستاخوں کے لیے نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نرمی ہونی چاہیے تو وہ حضور کے غلاموں کے لیے ہونی چاہیے، گستاخوں کے لیے نہیں۔ کسی گستاخ کے لیے نرمی نہیں ہونی چاہیے، حضور کے غلاموں کے لیے ہونی چاہیے۔ اور آخر میں یہ میسج جو میں دینا چاہتا ہوں آج کے 11ویں شریف کے اس پروگرام میں، حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری محمد اسلم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی بوٹے خان رحمۃ اللہ علیہ اور جملہ وہاں پر تشریف فرما جتنے حضرات ہیں ان کے سال ثواب کی اس محفل میں میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور بالخصوص حضور غوث الاعظم کے وسیلہ پاک سے داتا علی حجویری کے، داتا علی عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ پاک سے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کا قافلہ سندھ کی سرزمین سے پنجاب کی طرف رواں دوا ہے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی سربراہ تحریک لبیک پاکستان، آپ کی زیر سرپرستی آپ وہ عظیم الشان قافلہ اسلام آباد کی طرف رواں دوا ہے۔ جو حضرات وہ اس وقت انتظار میں ہیں وہ بالکل اپنی تیاری کو مکمل رکھیں، پنجاب کی سرزمین پر اپنی تیاری کو مکمل کرتے ہوئے پنجاب کی سرزمین پر تحریک لبیک یا رسول اللہ TLP قائد محترم حافظ سعد حسین رضوی اور ان کے ساتھ تشریف فرما جملہ اکابرین سب کا استقبال کیجئے۔ علامہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، علامہ شفیق امینی صاحب، علامہ وزیر علی صاحب اور علامہ جناب قاسم فخری صاحب جو MPA ہیں سندھ اسمبلی میں۔ بہت بڑا قافلہ تحریک لبیک کا آ رہا ہے، آپ نے ان کو والہانہ استقبال کرنا ہے۔ جملہ گستاخیوں کے متعلق، ملک کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور عوام پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے تحریک لبیک TLP حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے آواز کو بلند کیا ہے۔
آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس آواز میں اپنے حصہ کو شامل کر کے اس عزم کا اظہار کرنا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے. میرے بریلی کے تاجدار نے یہ کہا تھا کہ بریلی کے تاجدار آج بھی فرما رہے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یہ ادا تیرے, پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا ہے. یاد رکھیے پاکستان کا مستقبل اور عالم اسلام کا اس وقت قیمتی اثاثہ صرف اور صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کا بہت شکریہ.